اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ قربانی ٹرانسمیشن احساس کی جانب سے میں آپ کا میزبان شاہد مسرور، دنیا بھر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ARY QTV پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ARY ڈیجیٹل، اور اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ARY کے دیگر چینلز پہ بھی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یعنی مختلف پروگرامز جو گزشتہ عید قربان سے پہلے آپ کی خدمت پیش کیے گئے، اس میں بھی ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ایک شیڈول ترتیب دیا، ایک پروگرام بنایا، اور ہم نے اس پروگرام کے تحت پاکستان سمیت دنیا کے بعض دیگر ممالک میں بھی قربانی کا سلسلہ قائم کیا، اور اس سلسلے کے تحت ہم نے لاکھوں جانوروں کی قربانی کی۔ ایک تو لاکھوں جانوروں کی قربانی سے اس فریضے کی انجام دہی کی کہ جو قربانی کی شکل میں آپ کو اور ہمیں ادا کرنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک کام یہ بھی کیا کہ قربانی کے گوشت کو غریب، غربا اور ان لوگوں تک کے جو مستحقین ہیں، جن کا حق ہے، جن کی ضرورت ہے، ان تک پہنچا کر کوشش یہ کی کہ وہ بھی عید کی یعنی عید قربان کی خوشیوں میں ہمارے اور آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اور کیونکہ اب دنیا بھر میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کی وجہ سے اب جو کچھ ایسے لوگ جن کے حالات بہتر تھے، سفید پوش لوگ، وہ بھی یہ جو گوشت ہے یہ نہیں خریدنے کی سکت رکھتے، ہم جانتے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، ایسا دنیا میں اب اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیشتر ممالک میں لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے، لہذا غریب جو ہے وہ مزید غریب ہوا ہے، غریب کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہوئی ہے، اور اس کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جو وسائل ہیں وہ محدود ہوئے ہیں، معاملات محدود ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ فرض زیادہ عائد ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں تک اگر قربانی کرتے ہیں تو بہت ہی خلوص کے ساتھ ان تک گوشت پہنچائیں، اس نیت کے ساتھ پہنچائیں کہ یہ گوشت ان کے بچوں کے لیے کچھ عرصے تک، یعنی ان کی فیملی کے لیے کچھ عرصے تک ان کے لیے کام آ سکے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ قربانی کا گوشت ان تک پہنچے گا۔ تو ہمارا قربانی کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ جو ایک ادائیگی ہے فرائض کی، وہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس قربانی کے گوشت کو بجائے اس کے کہ فریزرز میں ڈمپ کر دیا جائے، ہم اس گوشت کو لوگوں تک، غریب غربا تک، ایسی آبادیوں تک لے کے جائیں۔ اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سلسلے کو اس طرح سے مینیج کیا گیا ہے، ہر سال کیا جاتا ہے کہ وہاں باربیکیو پارٹیز کا اہتمام ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی عید منائیں، خوشیاں منائیں، شریک ہو جائیں، ایک ماحول پیدا ہو، اور اس ماحول کی کوئی پیدا ہونے سے وہ اور ان کے بچے جو ہے وہ خوشی محسوس کریں۔ یہ وقت ہے لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کا، یہ وقت ہے لوگوں کا احساس کرنے کا، یہ وقت ہے کہ ہم لوگوں سے جڑیں جا کر، کیونکہ یہ ایک بڑا واضح سا فرق اس وقت پیدا ہوا ہے کہ کچھ لوگ صاحب استطاعت ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی استطاعت کم ہو گئی ہے، یا بعض لوگوں کی ختم ہو گئی ہے۔ دنیا میں یہ جو کووڈ کا سلسلہ چلا تھا، جو اب تک موجود ہے، مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا، اس نے دنیا کی معیشت کو بٹھا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جن کے چھوٹے کام تھے، کاروبار چھوٹے تھے، جن کی جو ہے وہ جز وقتی ملازمتیں تھیں، یا جو روزانہ کی بنیاد پر کام کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے معاملات میں بڑا فرق پڑا ہے۔ ایک سال کے وقفے سے بھی لوگ جن کے کاروبار ختم ہوئے، کاروبار بند ہوئے، ان کی حالت یہ رہی کہ ان پر چھوٹی چھوٹی دکانوں کے کرائے بھی چڑھ گئے، جن گھروں میں رہتے تھے کرائے پہ ان کے کرائے بھی چڑھ گئے، ایک سال کے بچوں کی فیسوں کا بار بھی ان پہ پڑا، اور پھر اس کے بعد اب تک ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ان کو اپنے پیروں پر کون کھڑا کرے گا؟ یہ فریضہ ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت استطاعت بخشی ہوئی ہے، اور ہم اس ٹرانسمیشن کے ذریعے کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اور ہم مل کر اس طبقے پر جو ضرورت مند لوگ ہیں ان پر نظر کریں، اور ہم اور آپ مل کر اس طرح کے پروگرامز
مینیج کریں، شیڈول کریں کہ جن کے تحت ان لوگوں تک ہم وسائل پہنچائیں، وہ وسائل پہنچائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں بخشے ہوئے ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور ہم پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ ہم ان وسائل کے ذریعے ایسے لوگوں کی مدد کر سکیں، اور جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کو خوشیاں حاصل ہو سکیں۔ یاد رکھیے، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے، انہیں محرومیوں کی طرف لے کر نہیں جانا ہے۔ یہ آپ کا ہمارا فرض ہے، اور اس کے لیے آپ کو اور ہمیں ہر حالت میں اس طرح کے پروگرام ترتیب دینا ہوں گے۔ پاکستان میں قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، پاکستان کے علاوہ انڈیا میں قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو کیو ٹی وی کو، ARY کو دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں سالہ سال سے شریک ہو رہے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یہ ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ آپ کو اگر قربانی کرنی ہے، آپ اپنا قربانی کا جو حصہ ہے یا مکمل کوئی جانور ہے، آپ اس کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں، اور قربانی والے دن ہم لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ کہ جن لوگوں نے یہ اس کام میں شرکت کی ہوئی ہوتی ہے، باقاعدہ مفتیان کرام جو ہیں وہ قربانی کرواتے ہیں۔ پاکستان میں ہوتی ہے، جموں کشمیر میں ہوتی ہے، انڈیا میں قربانی ہوتی ہے، اور میں آپ کو وہ ریٹ لسٹ بتا رہا ہوں جس کے تحت آپ قربانی کے اس عمل میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر ان ممالک کے علاوہ کسی ملک میں ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر قربانی اور یہاں پر قربانی کرنے کا جو ایک ماحول کا فرق آ جاتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں قربانی ہو اور قربانی ہونے کے بعد گوشت باقاعدہ وہ تقسیم کر دیا جائے لوگوں میں، کیونکہ یہ کام یہاں بہت بہتر طریقے سے انجام دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ شریک ہوتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر ایک گائے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ایک بڑے جانور میں گائے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں 65 پاؤنڈز یا $80 آپ کو پے کرنا ہوں گے۔ 65 پاؤنڈز یا $80 آپ پے کیجئے، ایک گائے میں قربانی کے لیے حصہ لیجئے۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کو ہمارے اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، مختلف وقتوں میں وہ نمبرز آپ کے سامنے رہیں گے۔ وہ نمبرز جو ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے وہ ڈونیشن ہاٹ لائن کے بھی ہیں، وہ نمبرز جو ہیں وہ آپ جن کو دیکھتے ہیں وہ اسٹوڈیو نمبرز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جناب وہ ڈیٹیلز بھی موجود ہیں کہ جو US میں یا UK میں آپ کو اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز فراہم کی جاتی ہیں، جن اکاؤنٹس میں آپ کو یہ پیسہ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ٹرانسفر آپ آن لائن وہ اماؤنٹ آپ آن لائن ٹرانسفر کریں یا آپ خود جا کے بینک میں ٹرانسفر کریں۔ آپ ہمارے نمائندوں سے فون پر بات کیجئے، اسٹوڈیو میں کال کیجئے، آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں کال کیجئے، اور اس کے ذریعے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ڈونیشنز کے سلسلے بھی ہیں، اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ ایک بڑے جانور میں یعنی گائے میں حصہ لینے کے لیے آپ کو 65 پاؤنڈ یا $80 جو ہے وہ دینا ہوتے ہیں قربانی کے لیے۔ اگر آپ مکمل گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اور 45 پاؤنڈ یعنی 445 پاؤنڈ یا $560 $560 جو ہیں وہ آپ کو دینا ہے۔ اگر بکرا آپ ایک قربان کرنا چاہتے ہیں تو 135 پاؤنڈ یا $175 جو ہیں وہ آپ کو پے کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ انڈیا میں چاہتے ہیں کہ قربانی کریں تو انڈیا میں آپ کو اگر قربانی کرنا ہے تو شیئر ان گاؤ 25 پاؤنڈ $35 فل کاؤ 175 پاؤنڈز یا $259 گوٹ یعنی بکرا جو ہے 125 پاؤنڈز یا $200 یہ آپ کو دینا ہے انڈیا میں قربانی کرنے کے لیے۔ اگر آپ جموں کشمیر میں چاہتے ہیں تو وہاں بھیڑ کی یعنی شیپ کی قربانی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو 155 پاؤنڈز یا $225 آپ کو ڈونیشن آپ کو دینا، ڈونیشن ناٹ ڈونیشن آپ کو دینا ہے قربانی کے لیے۔ ڈونیشن والی بات جو ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ڈونیشن دینا تو ہمارا ایک سلسلہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس سلسلے کو مزید دراز کریں معذرت کے ساتھ۔ وہ سلسلہ کیا ہے کہ وہ فیملیز کے جن کے یہاں کوئی کمانے والا نہیں ہے، یا اگر کمانے والا ہے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اور پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے یعنی راشن بھی نہیں ہے، تو ایسی فیملیز جو 6 افراد 7 افراد پر مشتمل ہوتی ہیں،
ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان تک راشن پیک ایک مہینے کا راشن ان تک پہنچائیں، اور اس کے لیے ہم اپنے ساتھ آپ کو شریک کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، کئی فیملیز کی کفالت کی جاتی ہے اس پلیٹ فارم سے، یعنی احساس کے پلیٹ فارم سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے خوشی کے موقع پر خاص طور پر آپ اور ہم مل کر، جب معاملہ قربانی کا ہے، بات قربانی کی ہے، تو ہمیں اپنے کچھ مفادات کی قربانی دے کر یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ مفادات کی قربانی کیوں؟ ہمارا مفاد یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، ہم لوگوں کی مدد کریں، ہم اپنے مفادات کے تحت یہ خرچہ کریں۔ تو کسی ایک فیملی کے لیے آپ راشن پیک اگر دینا چاہتے ہیں تو 65 پاؤنڈز یا $75، 65 پاؤنڈز، ایک 6-7 افراد پر مشتمل فیملی ایک مہینے تک اگر اس کو راشن فراہم کیا جا رہا ہے 65 پاؤنڈز میں یا $75 میں، تو یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ کوشش کیجئے، آگے بڑھیے اور آپ ڈونیٹ کیجئے۔ اسی طرح سے جناب اسمال ہینڈ پمپ جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں جہاں پر پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی تو دور کی بات ہے، وہاں ان کے استعمال کے لیے بھی پانی نہیں ہے، تو ایسے علاقوں میں جہاں دور دراز علاقوں میں لوگ جاتے ہیں، آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے کہ دور دراز علاقوں میں لوگ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، بڑی بچیاں ننگے پاؤں تپتی ہوئی ریت پر دھوپ میں، سخت گرمی میں، پاکستان میں اس وقت بہت سخت گرمی ہے، اور خاص کر وہ جو صحرائی علاقے ہیں وہاں تو بہت برے حالات ہیں، وہاں جانور زندہ نہیں رہ پاتے، وہ ننگے پاؤں تپتی ہوئی دھوپ میں مٹکے اٹھا کر، پانی کے برتن اٹھا کے پانی تلاش کرتی ہیں، اور پانی کہیں نہ کہیں سے وہ پانی لے کر آتی ہیں کہ جس پانی سے آپ اپنے پاؤں دھونا پسند نہ کریں، وہ پانی پینے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور پھر وہ اس پانی کا وزن اٹھا کے لے کر میلوں واپس آتی ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے آپ اور ہم تھوڑی سی رقم مختص کرنے کے بعد ہینڈ پمپ نہیں لگوا سکتے، کنویں نہیں کھدوا سکتے؟ کنویں کھدوا کر اب تو ہینڈ پمپ لگائے جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ تو آپ نے لگوا دیا تو کافی عرصے تک چلتا ہے، اپنی طرف سے لگوائیے، اپنے کسی والدین میں سے یا بچوں میں سے کسی کی طرف سے لگوائیے، کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے نام پر لگوائیے، کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے صدقے کے طور پہ لگوائیے۔ اس کے لیے جو اسمال ہینڈ پمپ جو ہے 235 پاؤنڈز، 235 پاؤنڈ، یا پھر $300، $300 امریکن ڈالرز، یہ آپ ڈونیٹ کیجئے، ایک ہینڈ پمپ، چھوٹا ہینڈ پمپ لگوا دیجئے کسی ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کو پینے کا پانی یا استعمال کا پانی بھی میسر نہیں ہے۔ اسی طرح سے جناب بلڈ اپ ماسک، ایک مسجد کی تعمیر کے لیے، ایک مسجد کی تعمیر، یہ بڑا کام ہے، زندگی سنور جاتی ہے، آخرت سنور جاتی ہے، زندگی ایسے سنورتی ہے کہ انسان کو سکون مل جاتا ہے زندگی میں اس طرح کے بڑے کام کرنے کے بعد۔ جتنے لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، جن وقتوں میں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ زندگی میں ہم اور آپ کتنے بڑے کام نیکی کے کر کے گئے ہیں، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کی استطاعت عطا فرمائی ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو کر گزریے، اس کے لیے سوچئے گا نہیں۔ ایک ماسک کی جو تعمیر ہے، مسجد کی تعمیر ہے، 7,500 پاؤنڈ یا $9,500، یہ ساری زندگی کی کمائی ہے آخرت کے لیے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آگے بڑھیے، اور آگے بڑھنے کے بعد اس میں حصہ لیجئے۔ میرے خیال میں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس لیے مجھے ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کو نمبرز بھی نظر آ رہے ہیں، اور جو اکاؤنٹس ہیں، اکاؤنٹس کی تفصیل میں بہت تیزی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ میرے مہمان بھی یہاں تشریف فرما ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے بھی تعارف کرواؤں۔ احساس ٹرسٹ بینک ڈیٹیلز فار دا USA، بینک ٹرانسفرز جو ہے وہ اکاؤنٹ نیم ہے احساس فاؤنڈیشن، بینک چیز بینک ہے، اکاؤنٹ نمبر جو ہے 2025358612 2025358612، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اسی طرح سے راؤٹنگ جو ہے 021000021 ہے، وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ سوئفٹ CHASUS چیسس 53، اور اسی طرح سے جناب چیک اور پوسٹل آرڈر جو اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پلیز میک چیکس پیبل ٹو احساس فاؤنڈیشن اینڈ پوسٹ ٹو احساس فاؤنڈیشن، PO باکس نمبر 761، اور یہ ہکس ولا ہے، نیو یارک ہے، 1180200761، یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ آپ اگر چیکس یا پہ آرڈر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بھیج دیجئے۔ اگر آپ ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں، آپ آن لائن ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بینک کا نام اور تمام ڈیٹیلز موجود ہے وہاں کیجئے۔ یہ ایک
ایک نیکی کا پیغام ہے ہم نے آپ تک پہنچایا ہے، اور اسی نیکی کے پیغام کے ساتھ ہم آج یہاں پر اس ٹرانسمیشن میں پاکستانی وقت کے مطابق رات 2 بجے تک آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمیں کال کیجئے، اس وقت میں جتنی زیادہ ڈونیشن جمع ہو سکتی ہے، جتنا زیادہ قربانی کے حوالے سے ہم کلیکشن کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کی شرکت رہے، اور اس کے ساتھ ہم گفتگو کے سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات کو بھی ہم یہاں پر مدعو کرتے ہیں۔ ثنا خان حضرات بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، جن سے ہم وقتاً فوقتاً کلام سنتے ہیں، تاکہ وہ تازگی جس کی ضرورت آپ کو ہمیں ہمیشہ رہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے جاری رہے۔ تو میرے ساتھ آج کی اس نشست میں جو معزز شخصیات تشریف فرما ہیں، ان میں میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ایک بہت ہی جانے پہچانے مذہبی اسکالر ہیں اور بہت محبت سے بات کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کو بندگی کی صورت اس طرح سے استوار کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے لوگوں کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ مشہور مذہبی اسکالر محترم فیصل عزیزی بندگی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور مدرس ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، یہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ویسے بھی بڑی نمایاں خدمات انجام دے رہی ہے، براڈ کاسٹر بہت اچھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ شاعر بہت اچھے ہیں، آپ رائٹر بہت اچھے ہیں، لیکن جو نمایاں خوبی ہے خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سرکاری کالج کے پرنسپل ہیں اور پروفیسر ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محترم پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ ماشاءاللہ۔ آج سب کے گلے تھوڑے خراب ہو رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پیا میں نے؟ بہت ٹھنڈا پانی پیا ہے۔ جی ہاں۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ایک بہت خوبصورت ثنا خان، جو میں نے عرض کیا کہ خوبصورت اس لیے کہ جب یہ حمدیہ اور نعتیہ کلام پڑھتے ہیں تو بلا شبہ ثنا خان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، کیونکہ ان کی وہ آواز جو اس عقیدت کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہے وہ ہمارے عقیدت کے جذبوں کو جو ہے اور بڑھا دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ معروف ثنا خان ہیں، اپنی پہچان رکھتے ہیں، حیدرآباد سے کراچی تک اس سفر میں انہوں نے اسی عقیدت کو قائم رکھنے کی کوشش کی کہ یہاں پر تشریف فرما ہے، اور ہم آج ان سے مستفید ہوں گے۔ علی حیدر چوہان، السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر جی؟ ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کی ابتدا حمد باری تعالیٰ سے ارشاد فرمائیے گا۔ درود پاک، درود پاک، درود پاک۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا تلاش اس نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی نظر بھی رکھ کے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی ماشاءاللہ محترم فیصل عزیز بندگی صاحب، قربانی کا جو دین میں تصور ہے وہ کیا ہے، وہ عرض کیجئے گا، فرمائیے گا کہ دین قربانی کی طرف کس طرح سے راغب کرتا ہے اور قربانی کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ قربانی کا لفظ قرب سے ہے، قرب سے ہے، یعنی وہ ذریعہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، کیا بات وہ عمل قربانی ہے۔ کیا بات ہے، اب یہ قربانی ہمارے ہاں ایک تو یہ فریضہ ہے جو سنت ابراہیمی کی صورت میں ادا ہوتا ہے، لیکن قربانی کا تصور صرف جانور کے ذبیحے تک محدود نہیں ہے، قربانی کا تصور وسیع ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ، ہر پل، ہر دن، ہر وقت اور ہر ساعت میں کیا بات، انسان اللہ کا قرب پانے کے لیے جو چیز قربان کرے وہ اس کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مال قربان کرے تو وہ مال قرب کا ذریعہ بن جائے گا، وہ مالی قربانی ہے۔ صحیح، اسی طریقے سے سنت ابراہیمی جس کے لیے آج ہم جمع ہیں، اس میں جو قربانی کا پیچھے تصور ہے، پیچھے مفہوم ہے، وہ یہ کہ ایک جانب سنت ابراہیمی کی تجدید کرو اور یہ رسمن نہ کرو، بلکہ اس تصور کے ساتھ کرو کہ میں صرف ایک جانور ذبح نہیں کر رہا بلکہ اپنی نفسانی خواہشات ذبح کر رہا ہوں۔ کیا بات، ہاں صحیح میں بات ہے، اپنے ان تمام تصورات، تمام میلانات جو مجھے میرے رب سے دور کر دیتے ہیں ان کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور اس قربانی کو ہم زیادہ حسین بنا سکتے ہیں اگر اس میں اخلاص ہو، کیا بات، اس لیے کہ قربانی دکھاوا نہیں ہے، خلوص کے ساتھ، جی ہاں، نیت، قربانی کا وزن ہوتا ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ اخلاص ہے۔ کیا بات ہے، اخلاص اس میں جتنا ہوگا اتنی قربانی آپ کی وزنی یہ ہے۔ اخلاص کو تھوڑا واضح کر دیں، لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ اخلاص کیا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز وہ جو پیش میں عرض کر نظر نہ رہا ہو، تھا کہ دکھاوا نہیں ہو، دکھاوا نہ کوئی ہو۔ اور وجہ نہ ہو کہ اس نے کی ہے تو مجھے بھی کرنی ہے، ہمارے گھر ہاں میں پریشر ہے تو کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو قربانی میں ایک تفاخر آ گیا ہے صحیح، کہ صحیح، ہاں، ہمیں ایک دوسرے پر برتری کہ اگر میرا پڑوسی کے گھر میں جو بکرا آیا ہے اب مجھ پر لازم ہے اس سے زیادہ اچھا بکرا لانا، تو یہ قربانی تفاخر کے لیے نہیں ہے، قربانی ایک دوسرے پر ناز جتلانے کے لیے نہیں ہے، قربانی خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہے۔ بات، اور ہم یہ جو احساس قربانی اپیل کر رہے ہیں اس میں خاص پہلو ہے، وہ ارشاد۔ یہ کہ جو شخص اس قربانی میں حصہ لیتا ہے اس کا اخلاص 100% ہو جاتا ہے، صحیح بات ہے، اس لیے کہ دکھاوے کی صورت ہی صحیح نہیں نہیں ہے، ہے، اس کو معلوم بھی نہیں میرا جانور کون سا ہے، کون سا ہے، دکھاوے کی صورت ختم ہو گئی، اس میں پھر ناز جتلانا وہ صورت بھی ختم ہو نہیں، گئی۔ صحیح ہے، تو احساس قربانی اس میں حصہ لینے والوں کے لیے یہ ایک اور اچھا موقع ہے کہ اس میں ریاکاری کے تمام عناصر کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور رہ جاتی ہے پھر خالصتاً اللہ کے قرب کی قربانی۔ کیا بات ہے، تو اس قربانی کے ذریعے ایک اللہ کے قرب کے لیے قربانی، اللہ کے قرب کے لیے جی ہاں، قربانی، جی ہاں، جی بالکل، جی ہاں، اللہ کے قرب کے لیے قربانی۔ اور پھر یہ قربانی ایسی ہے جس میں ایک جانب اللہ تعالی کا قرب پانے کے لیے بندہ اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے اور دوسری جانب مخلوق خدا کو نفع پہنچا رہا ہے، کیا بات تو یہ دو جہتی ہو جاتی ہے۔
ایک جانب یہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہے اور دوسری جانب مخلوق سے حسن سلوک بھی ہے. کیا بات ہے. اور پھر مخلوق سے حسن سلوک ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے قربانی کی، اس میں سے ایک حصہ میں نے غربا مساکین کے لیے مختص کر دیا، اس کا ایک اجر ہے. لیکن اگر کوئی شخص یوں قربانی کرے کہ پورے کا پورا وقف کر دے تو ظاہر ہے کہ اس کا درجہ فضیلت کہیں زیادہ ہے. تو اس میں وہ فضیلت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ مکمل مخلوق خدا کے لیے. کیا بات. اور اس کا ایک فائدہ اور ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ ہمارے بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو وہ سہولتیں نہیں ہیں جو پاکستان والوں کو حاصل ہیں. پاکستان میں آپ اپنے گھر کے باہر لا کے گائے ذبح کر لیں، صحیح ہے، جہاں چاہیں گلی میں کنات لگائی 2 گائے باندھ لی، لیکن اس کے بعد صاف بھی کرا دیں. لیکن باہر یہ سہولتیں نہیں ہیں. اب ان کو قربانی کرنی ہے، فرض تو ان پر بھی ہے. پھر اس کے بعد ان کے لیے یہ مسائل کہ بھئی جانور، اس کے لیے بھی شرعی تقاضے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے، وہ قربانی اس کی جائز ہے نہیں ہے. یہ تمام شرعی تقاضے ان کے لیے پورے کرنا اور ان کو جانچنا ممکن نہیں ہے. احساس یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ تمام شرعی تقاضوں سے متعلق جتنے ابہام ہیں وہ سب دور کر دیتا اور پھر گوشت کو صحیح جگہ پہنچا دینا، اس کا وہ وہاں مصرف ممکن نہیں ہے. بالکل شرعی تقاضے پورے ہو رہے ہیں، گوشت کا مصرف درست ہو رہا ہے، آپ کی قربانی شرعی تقاضوں کے مطابق ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑا اطمینان ہے. کیا بات ہے سر. ناظرین کرام، اس میں جو اہم ترین ایک پہلو تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں اور وہ قربانی کے لیے یہاں پر احساس کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ ذمہ داری احساس کو دیتے ہیں، احساس کے پلیٹ فارم سے قربانی کرتے ہیں، ان کا جو اخلاص ہے، ان کا جو خلوص ہے، جو ان کی نیت ہے، اس کی سچائی سامنے ہو جاتی ہے اور ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھ کر اپنے مال میں سے جو قربانی کے لیے آپ مختص کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر بھجوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری طرف سے اس فریضے کو ادا کر دیا جائے، اور وہ فریضہ ادا بھی ہو جاتا ہے. تو آپ اسی نیت کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ اس کار خیر میں، یہ آپ کے ہمارے سب کے لیے کار خیر ہے. ایک تو یہ کہ یہاں قربانی ادا ہو رہی ہے، دوسرے یہ کہ اس قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت بھی کی جا رہی ہے. اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسان نہیں ہے بلکہ جانور بھی اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں. محترم پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب، جو قربانی کا معاشرتی پہلو، ہم دینی پہلو پہ تو بات کرتے ہیں، معاشرتی پہلو ہے، ہم چاہتے ہیں ذرا سی اس پہ بھی روشن ڈالیے گا. دیکھیے، علامہ صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی. اقبال نے کہا تھا وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. دیکھیے بڑی بات، میں چونکہ ایک کالج کا استاد ہوں، بچوں سے ہمارا واسطہ رہتا ہے، پڑھاتے لکھاتے ہیں ہم انہیں. تو جس چیز کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قربانی ہوتی ہے، ٹھیک، ہم جانور خرید کر لاتے ہیں، تو ہمیں ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ جو ہم لائے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے پڑوس والے بچوں کو یہ کہیں کہ جی ہمارے یہاں کا جانور کتنا اچھا ہے. یہ وہی ابتدائی وہی وقت ہے کہ جب بچوں کو یہ سکھایا اور سمجھایا جائے کہ بھئی یہ قربانی کا بنیادی طور سے مقصد کیا ہے. اس کا مقصد دکھاوا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اور گھروں میں یہ بتایا جائے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے. میں نے دیکھا بدقسمتی کی بات ہے کہ جب بقرعید قریب آتی ہے تو ان دنوں میں ڈیپ فریزر کی فروغ بڑی بڑھ جاتی ہے. تو یا تو آپ ڈیپ فریزر کی فروغ بڑھا لیجئے یا آپ اللہ کے قرب کو حاصل کر لیجئے. یہ اصل میں یہ بھی ایک معاشرتی پہلو ہے کہ لوگ جو ہیں، گوشت اتنا مہنگا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اس میں سے بہت زیادہ گوشت جو جتنا کم سے کم جائز ہے اتنا رکھ لیں، لیکن صحت جو ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ رکھا ہوا اتنا عرصہ رکھا ہوا گوشت نہ کھائیں. شاہد صاحب، بہت سے گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوس میں رکھ تو لیتے ہیں لیکن استعمال نہیں ہوتا، آخر میں وہ پھک جاتا ہے. تو دیکھیں خود آپ کو احساس ہونا چاہیے، ایک تو گوشت تازہ استعمال کریں، زیادہ بہتر ہے. دوسرے آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جی ہم بانٹ دیں گے تو ہمیں ملے گا. کیا بات، اگر آپ بانٹ دیں گے نا یہ گوشت تو آپ کو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو پھر پورے سال زیادہ بہتر طور سے زیادہ تازہ گوشت ملتا رہے گا. اس بات کو اگر آپ یاد رکھیں، اگر آپ اللہ کے رزاق ہونے پہ آپ کو یقین ہے تو پھر یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے گوشت بھر لیں کہ جی ہمیں پھر ملے گا نہیں ملے گا، بکرے کا گوشت ہے میں رکھ لوں، گائے کا گوشت بانٹ دوں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہی بنیادی تربیت ہے. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں
انہیں یہیں سے سبق مل رہا ہوتا ہے اور انہیں یہیں سے سکھانا چاہیے, یہیں سے سمجھانا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے. اور یہی پھر وہی قربانی کا جو ایک فلسفہ ہے وہ اگر ان کے دل میں ایک بار اتر گیا تو پھر معاشرے کے بہتر شہری ہیں, وہ دوسروں کے لیے قربانی دینا سیکھیں گے. وہ اپنی خواہشات کو دوسروں کے لیے قربان کرنا سیکھیں گے. یہی بنیادی بات ہے, اسی سے دنیا چل رہی ہے, یہی دنیا کو چلانے کا فلسفہ ہے. کیا بات ہے, یہ بھی ایک اچھا پہلو کہ بچوں کی تربیت اس کے ذریعے کی جائے. ہم نے شاید تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ گئے, ہم بچوں کی تربیت جو ہے پازیٹیو کی جگہ تھوڑی سی نگیٹیو کرنے لگے قربانی کے معاملات میں, کہ بچوں کے ہاتھ میں جانور کی رسی تھما دیتے ہیں اور وہ جانور کی نمائش کرتے پھرتے ہیں. بچوں کو یہ بتایا جائے کہ جانور کی خدمت کرنی ہے, جانور سے محبت کرنی ہے, محبت پیدا کرنی ہے, اور بڑائی اور دکھاوا نہیں کرنا ہے. میرا بیٹا چھوٹا ہے, 7-8 سال کا, لیکن میں کوشش کرتا ہوں, میں نے آج تک یہ کوشش نہیں کی کہ بڑا جانور لے کر آؤں. آپ یقین کیجئے میں نے کوشش نہیں کی. میری حیثیت جو اس کے تحت میں چھوٹے 2 لے آؤں گا, لیکن میں بہت بڑا جانور نہیں لاتا, تاکہ یہ جو تفخر والی آپ نے بات کی ہے وہ پیدا نہ ہو. کیونکہ ایک خاص مقدار سے بڑا جانور جو ہے وہ ویسے بھی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر تصور نہیں کیا جاتا, اور پھر اس کی قیمت جو ہے وہ کئی گنا دکھاوے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. لاکھوں کے جانور. جی ہاں, تو ہم نے ایک یہ جو ٹرینڈ شروع کیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے. آپ جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق جانور لے کے آئیے, اسی میں آپ اپنے آپ کو مطمئن کیجئے. ایسا ہے سر. میں ایک اور بات جاننا چاہ رہا تھا, قربانی کن صورتوں میں واجب ہے اور کن صورتوں میں فرض ہو جاتی ہے؟ قربانی ہمارے دین کا ایک نظام ہے کہ ہمارا دین ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے جو ہمارے بس میں ہے. جو چیز میرے بس میں نہیں ہے میرا دین مجھ سے وہ تقاضا بھی نہیں کرتا. وہی معاملہ حج کا ہے, وہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے, اور ایسا ہی معاملہ قربانی کا ہے. جو شخص صاحب نصاب ہے, صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر ضروریات زندگی کے علاوہ اس کے پاس ابھی مجھے ایک دم ابھی جو کرنسی میں اتار چڑھاؤ آیا ہے, فلکچویشن, اس کی وجہ سے میں ایگزیکٹ اماؤنٹ تو نہیں بتا سکتا, لیکن تقریباً 1 مہینہ پہلے تک 84,000 پاکستانی روپیز تھی. کہ اگر پاکستانی 84,000 روپے کسی کے پاس ہیں تو وہ اپنے اخراجات کے علاوہ تو اس پر قربانی فرض ہے. اور فرض ہے اس پر قربانی فرض ہے جی. اور اگر گھر کے اندر 4 افراد کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو چاروں پر الگ الگ فرض ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ گھر کا سربراہ وہ ایک بکرا ذبح کرے اور وہ پورے گھر کی طرف سے ہو جائے, ایسا نہیں. یہ انڈیویجولی دیکھا جائے گا, جس پر فرض ہے اس کو اپنا فرض. 84,000 جو ایک ہم نے اپروکسیمیٹلی ایک وہ رکھا ہے, وہ یا اس سے زیادہ ہو, کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, آپ ایک قربانی کریں گے. بالکل جی ہاں. پھر قربانی میں یہ ضروری ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے, بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں, اور میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں, کیونکہ میں ایک مسجد میں خطابت بھی کرتا ہوں اور مجھے لوگ اس طریقے کے پوچھتے ہیں مسائل, تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب پچھلے سال تو ہم نے اپنی طرف سے کر لی تھی, اس دفعہ والد صاحب کی طرف سے کر دی. اچھا بھائی, قربانی سالانہ فرض ہوتی ہے, یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض نہیں ہے, یہ سالانہ فرض ہوتی ہے. اس سال بھی آپ پر فرض ہے اور آپ کے والد صاحب پر فرض نہیں ہے, تو جس پر فرض ہے پہلے وہ اپنا فرض ادا کرے گا. والد صاحب کی طرف سے قربانی کرنی ہے تو وہ نفلی ہے, اپنی قربانی اپنی جانب سے کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ والد صاحب کی طرف سے کر سکتے ہیں. صحیح. اور اگر آپ اپنی جانب سے نہیں کر رہے, صرف والد صاحب کی جانب سے کر رہے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے, کیونکہ پہلے آپ اپنا فرض ادا کریں گے پھر نفلی کام کریں گے. نفلی کام کریں گے. اس میں واجب والی کوئی صورتحال نہیں ہے. قربانی فرض ہے. اچھا, وہ بھی فرض ہے جو حج کے دوران کی جا رہی ہے. بالکل. اور جو آپ عید قربان کے موقع پر اگر صاحب نصاب ہیں تو کریں, وہ بھی فرض ہے. اور اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں اور قربانی کر رہے ہیں تو وہ فرض کی ادائیگی ہوگی یا نفلی قربانی کہلائے گی؟ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ پر قربانی فرض نہیں, لیکن آپ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کر لیں تو ظاہر ہے کہ آپ فرض تو نہیں تھی لیکن آپ نے کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. کیونکہ ہم نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس جو پیسہ سال بھر جمع کرتے ہیں, چوہان صاحب ایسا ہے نا, اور ان کے پاس ان کے اخراجات میں چاہے وہ کھیت چاتانی ہو تھوڑی,
لیکن وہ سال بھر میں اتنے پیسے جمع کر لیتے ہیں کہ کوئی جانور لاتے ہیں اور قربانی کر لیتے ہیں. وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے. بالکل. لیکن ایسے بہت لوگ ہیں سر. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ان پر قربانی فرض تو نہیں ہے, یہ نفلی کہلائے گی. ظاہر ہے وہ فرض اس کا نہیں تو اجر تو ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا قبولیت ہے. اجر لازمی ملے گا, اس لیے کہ ایک بندہ اللہ کے دربار میں وہ چیز جو اس پر لازم بھی نہیں تھی وہ اللہ کے دربار میں پیش کر رہا ہے. کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم ہرگز نہیں رکھے. نہیں کرے. اچھا جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں, بڑے عجیب عجیب قطب مینار اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے جاتے ہیں, کروڑوں روپے کے جانور ہیں, تو کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ بس اتنی سی بات ہے کہ نمود و نمائش کی اسلام میں کوئی گنجائش تو نہیں ہے. بعض جگہ ٹکٹ بھی لگ جاتے ہیں. اگر یہ جی ہاں نمود و نمائش کے لیے, جی ہاں بالکل بالکل. دیکھیں آپ 10 لاکھ کا بیل اور 15 لاکھ کا بیل اور 20 لاکھ کا بیل, بات یہ جی کروڑوں میں بھی ہے. یہ تو میں بہت ہی شاید کم قیمت بتا رہا ہوں. تو یہ اگر یہی چیز قربانی یا اس کو قربانی سے کہیں جوڑیں تو دیکھیں قربانی چونکہ یہ بڑا خالصتاً ایک شرعی مسئلہ ہے, اس پہ میں تو نہیں زبان کھولوں گا کہ ہوگا نہیں ہوگا, یہ معاملہ تو مفتی صاحب بتائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو نمود و نمائش ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر نمود و نمائش ہی کرنی ہے, اگر اپنی دولت کی نمائش کرنی ہے, اور اگر آپ کو صرف اور صرف آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ جی فلاں صاحب جو ہے وہ اتنے مہنگے وہ جانور لے کے آئے ہیں اور ہر سال لے کے آتے ہیں اور اس کی نمائش ہو رہی ہے, تو میرے خیال میں وہ جو قربانی کا فلسفہ ہے وہ شاید اس کا خالص رہنا یا اس کا خالص ہونا یہ بڑا مشکوک سا ہو جاتا ہے. ہاں ہم جو ہے اس پہ حتمی کوئی بات نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھیں نا جہاں آپ معاشرے میں یہ کمپٹیشن پیدا کرتے ہیں کہ ایک شخص احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے یہ سوچ کر کے جی یہ اتنی مہنگی جانور خرید لیتے ہیں, میں تو اتنا کبھی بھی نہیں خرید سکتا, میں کیسے کر سکتا ہوں. حالانکہ وہ جو بھی اس نے اگر اپنا فرض پورا کرا ہے بہت ہے, لیکن اس قسم کی چیزوں سے معاشرے میں غیر صحت مندانہ مقابلہ بڑھتا ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو اتنی رقم آپ جس کو آپ نمود و نمائش کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ نہایت خاموشی سے, جس طرح احساس کا اپنا پروگرام ہے, اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کر دیں, آپ جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے گوشت کا انتظام کر دیں, خاموشی سے کر دیں, تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ نمائش کے لیے ٹکٹ بھی لگا دیں اور لوگ جو ہے وہاں ڈھلے پڑ رہے ہیں اور دیکھنے آ رہے ہیں, بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں, میڈیا بھی موجود ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا اس پہ کہ کیا قربانی وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ پسندیدہ عمل تو کم از کم نہیں ہو سکتا. صحت مند معاشرے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں, شاید میرے ہاتھ میں جب یہ کاغذ آیا تو اس کاغذ نے مجھے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھا دی کہ آپ قربانی کیجئے, اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کیجئے. یعنی گائے میں حصہ ہے, مکمل گائے ہے اور بکرا بھی ہے. تو ہر اس طبقے کے لیے ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے اس کی استطاعت اگر مکمل گائے کی ہے تو مکمل گائے کی قربانی کرے, اگر گائے میں بکرے کی ہے بکرا کرے, اور اگر گائے میں حصہ لینے کی تو وہ کرے. لیکن اس کے بعد پھر نیچے کچھ ڈونیشنز کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد بھی کریں. تو وہ لوگ جو کروڑوں کی اور لاکھوں کی جو گائے لے کر آتے ہیں, جانور لے کر آتے ہیں, اس کی نمود و نمائش کرتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی کریں, اس کے ساتھ یہ جو نیکی کے کام ہیں وہ بھی کچھ کریں تاکہ آپ کی جو عید قرباں ہے وہ آپ کو سکون دے سکے, لوگوں کو فائدہ دے سکے. سر جی میں اس پہلو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, دین کیا کہتا ہے؟ کیا یہ جو مہنگے جانور ہیں, بہت مہنگے ہیں, بعض تو میں نے عرض کیا نا کہ کروڑوں کے ہوتے ہیں, تو کیا کوئی شریعت ان کے حوالے سے کوئی راستہ نکالتی ہے یا یہ جو جیسا کرنا چاہ رہا ہے اپنی خوشی میں بہتر ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنی جانب سے اخلاص کے ساتھ اچھا جانور, اچھے سے اچھا جانور کہ اللہ کے حضور وہ پیش کر رہا ہے اس کا انتخاب کرے. اس میں کہیں بھی یہ عنصر اگر شامل ہو گیا کہ دنیاوی برتری, اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا, لوگوں پر فخر جتلانا, تو پھر قربانی کا جو حسن ہے وہ متاثر ہو جائے گا, اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ متاثر ہو جائے گا. یہاں پہ میں اپنی جو آپ نے پہلے گفتگو کی اس میں ایک اپنی غلطی کی میں اس میں تصحیح کر دوں. میں نے کہا تھا قربانی فرض ہے, قربانی واجب ہے. واجب ہے, میں بار بار اسی لیے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا آپ کے علم کے سامنے. قربانی واجب ہے, مجھے تھوڑا سا اس میں ابہام ہوا تو میں نے اس کو پھر ابھی چیک کیا, اس لیے میں اس کی تصحیح. قربانی واجب ہے, اور اس سے واجب کو
اس کے پورے حسن کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ حسن اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے جب قربانی اس جذبے کے ساتھ ہو جو جذبہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام. حج والی قربانی فرض ہے، جی بالکل، وہ والی وہ فرض. فرض کے ساتھ، اور باقی جو دنیا میں ہوتی ہے وہ واجب. اب یہ جو ہمارے ہاں قربانی ہوتی ہے، اس قربانی کے اندر صوفیاء کرام نے تو یہ کہا ہے کہ قربانی اللہ کے لیے اتنی خالص ہو کہ جب بندہ قربانی سے فارغ ہو تو اس وقت صرف اس نے جانور کی قربانی نہ دی ہو بلکہ اپنی تمام خواہشات نفس کی قربانی دے چکا ہو. اصل بات تو یہ ہے. صوفیاء کرام کے ہاں تو یہ سر اصول میں آپ سے اس موضوع پہ بات کرتا ہوں، ابھی ہم وقفے پہ جائیں گے، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی موضوع پر کہ نفس کی قربانی کیسے دی جاتی ہے جو دینا چاہیے انسان کو، اللہ کی رضا میں ہماری رضا، کیا بات ہے. تو وقفے پہ جانے سے پہلے میں علی حیدر چوہان صاحب آپ سے درخواست کروں گا ایک نعتیہ کلام کی ارشاد فرمائیے سر. ابھی آپ عمرے سے آئے ہیں، ماشاءاللہ. آپ لوگ اس حوالے سے کلام پیش کرنے لگا ہوں تو میرے ساتھ آپ کو پتہ ہے یہ والی بات. آپ کو مبارک ہو. آپ ایک جہان واقف ہے حضرت. سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے. اب وہاں پر کیا کیا دیکھا آپ سماعت کیجیے گا. بخشش کرم عطا ہے، بخشش کرم عطا ہے، سرکار کی گلی میں بخشش کرم عطا ہے، سرکار کی گلی میں بخشش کرم عطا ہے، سرکار کی گلی میں ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، سرکار کی گلی میں ہر درد کی دوا ہے، سرکار کی گلی میں آلے نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو، آلے نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو، جاری یہ سلسلہ ہے، جاری یہ سلسلہ ہے، سرکار کی گلی میں جاری یہ سلسلہ ہے، سرکار کی گلی میں. ہم صرف سوچتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں، جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمارے ساتھ سامنے موجود ہوتی ہے. سماعت کیجئے گا. دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی، دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی، جو مانگا مل گیا ہے، جو مانگا مل گیا ہے، سرکار کی گلی میں جو مانگا مل گیا ہے، سرکار کی گلی میں. اور ان کی گلی کے منگتے منگتے سب جانتے ہیں مجھ کو، ان کی گلی کے منگتے سب جانتے
जानते हैं मुझको, मेरा ये मर्तबा है, मेरा ये मर्तबा है, सरकार की गली में और मक्ते में। और कमाल करते हैं, शायर लिखते हैं, सूफी खलील तूने कैसा। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।